بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 72. پچھلے درس میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالی یہودیوں کو اور مسلمانوں کو یہودیوں کے آباء و اجداد کی جو ہٹ درمی تھی کہ تمہارے آباء و اجداد جو تمہارے مقتدیان اور پیشوایان ہیں وہ کس طرح اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے پلٹتے تھے. یہاں ایک بات کا وعدہ پکا وعدہ کا میثاق پت کے وعدے کو کہا جاتا ہے. یہاں پکا وعدہ کرتے تھے، آگے اس سے مکر جاتے تھے. تو اللہ تعالی نے ان کی مثالیں دینا شروع فرمایا. ایک ان کے ہفتے کے دن کی جو ہٹ درمی تھی جس کے پاداش میں اللہ تعالی نے ان کو بندر بنا دیا، اور دوسرا گائے کے ذبح کرنے کی بات اللہ تعالی نے مثال میں دے دی کہ اللہ تعالی نے تمہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا پر تم نہیں مانتے تھے، لے تو لعل کرتے رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ تم لوگوں نے گزار دیا. اب گائے کے ذبح کرنے میں دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ ان کے ہاں ایک آدمی کو کسی نے قتل کیا تھا، پھر اس کے قتل کو ایک دوسرے پر ڈالتے رہے، یا ایک چچزاد بہن ایک لڑکے کو پسند آئی، اس نے چاچا سے اپنی چچزاد بہن مانگی، اس نے انکار کیا تو اس نے اپنے چاچا کو مار دیا بیٹی کی خاطر. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی جائیداد کی خاطر چاچا کو مار دیا، اور پھر آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں استغاثہ بھی کر دیا کہ میرے چاچا کو کسی نے مار ڈالا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، رونے بھی لگ گئے. بہرحال حقیقت صورتحال قرآن نے نہیں بتائی، قرآن نے صرف اجمالی بات بتائی ہے. قرآن بے فائدہ بحثیں نہیں چھیڑتا، مقصد کی بات کرتا ہے. کیسے مرا، کیوں مرا، کس نے مارا، اس کے ساتھ قرآن نے کوئی تعارض نہیں فرمایا، پر اتنا ضرور کہا کہ تمہارے آباء و اجداد اللہ کے حکم میں ہٹ درمی کرتے رہے. تو بہرحال پھر اس گائے کے ذبح کرنے میں بھی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو، اور گائے کے ایک حصے کے ساتھ مردے کو مارو، یعنی گائے کا کوئی حصہ، کوئی گوشت اس مردے کے ساتھ چپکا دو، یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنا قاتل بتا دے گا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، قتل کا معاملہ اور اس گائے کے
ذبح کا معاملہ بیچ میں 40 سال ہیں. گائے کے ذبح کرنے کا حکم 40 سال پہلے دیا گیا تھا، مگر یہ لوگ ٹال مٹول کرتے رہے 40 سال گزر گئے، بیچ میں مردہ بھی پیش آیا. تو اللہ تعالی نے نبی کے ذریعے ان سے کہا کہ بھئی وہ جو 40 سال پہلے میں نے تمہیں گائے کا حکم دیا تھا وہ تو اب تک تم نے مانا نہیں. اگر وہ حکم مان لو گے تو اسی گائے کے گوشت کی وجہ سے یہ زندہ ہو کر کے قاتل بھی بتا دے گا، ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے. یہ قول بھی ہے. تیسری ایک بات اور ہے، کچھ محققین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ یہ لوگ چونکہ فرعون کے ساتھ زندگی گزار کر کے فرعون کی عادتیں انہوں نے اپنائی تھیں، اس لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزرتی ہے انہی لوگوں کی عادت انسان کے اندر جگہ بنا لیتی ہے. تو فرعون چونکہ مشرک تھا اور فرعون کے علاقے میں گائے کو مقدس گائے مانا جاتا تھا، جس طرح کی ہندو لوگ اس کو ماں کہتے ہیں، تو فرعون کی قوم بھی گائے کی عبادت کرتی تھی. تو ان لوگوں کے دل میں گائے کی محبت تھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے نجات دلا کر کے سمندر سے اس پار آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں اللہ تعالی کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، یہاں ان لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اور گائے کا بچہ بنا کر اس کی عبادت شروع کی. موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، توبہ کی بات ہو گئی. لوگوں نے کہا ہم توبہ طائب ہو گئے، ہم نے بڑی غلطی کی ہے، ہم نے گائے کا بچڑا بنا کر اس کو اللہ بنا دیا، معبود بنا دیا، اس کی ہم عبادت کرتے رہے. جس طرح کہ آج کا مسلمان قبروں کی پوجا کرتا ہے، دور سے اس کے لیے ماتھے چومتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، دور سے اس کو سلام کرتے ہیں. کسی نے دور کے ایک زیارت کے لیے جھنڈی کڑی کر دی ہوتی ہے اور اس جھنڈی کو سامنے یوں کرتے ہیں اور وہ جھنڈیاں جو ہیں اپنے چہروں پر اور ماتھے پہ مسلتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مخلوق میں کسی بھی چیز کو مقدس مانتے ہیں. کسی نے اپنی جماعت کو مقدس مانا، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں پنجپیری ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، اور اپنی جماعت اپنے فرقے پر ایسے عاشق ہوتے ہیں جس طرح کہ آدمی اللہ کا عاشق ہوتا ہے. تو اپنے عقیدے والے گروہ کو پوجنا، کسی پتھر کو پوجنا اور کسی جھنڈی کو پوجنا اور کسی بچڑے کو پوجنا، یہ ساری وہی ہندوانی اور فرعونی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر آئی ہوئی ہیں. اس لیے مسلمان محکوم بن گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی حکومتیں مسلمانوں سے لے لی ہیں، چھین لی ہیں، اس لیے کہ مسلمان غلام بن گیا ہے. یہ آقا بننے کے لیے آیا تھا مگر یہ پتھروں کا پجاری بنا، جھنڈوں کا پجاری بنا، قبروں کا پجاری بنا، شیوخ کا پجاری بنا، استادوں کا پجاری بنا، پیروں کا پجاری بنا، انبیاء کا پجاری بنا، ائمہ کا پجاری بنا، بڑا قسم قسم کے لوگوں کا پجاری بن گیا. اس کے پوجنے کی جگہ، اس کو مقدس ماننے کی جگہ ہم نے ہزاروں چیزیں مقدس مان لی. مساجد کو مقدس مانتے ہیں، پتھروں کو مقدس مانتے ہیں، زیارتوں کو مقدس مانتے ہیں. تو جب انہوں نے توبہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے اندرون کو معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کے دل میں گائے کے بچی، یہ گائے کی محبت اب بھی ہے یا نہیں ہے، تو ان کو کہا تمہارا اسلام اس وقت قبول ہوگا جب تم اس اپنے مقدس گائے کو ذبح کرو گے. جس طرح کی کوئی بت کو پوجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی، آج کے بعد میں بت کو نہیں پوجوں گا، میں ایمان لایا، اور مسلمان یا عالم یا استاد ان سے کہے کہ میں تمہارا اسلام اس وقت مانوں گا جب تم اس بت کے اوپر پیشاب کرو گے، تو اگر اس کے دل میں بت کی تھوڑی سی محبت باقی ہے تو وہ پیشاب نہیں کر سکتا.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گائے کو ذبح کرو، میں مان لوں گا کہ تمہارے دل سے گائے کی محبت نکل چکی ہے۔ کسی قبرستان کے لوگ پوجا کرتے ہیں، تم ان سے کہو کہ بھئی اگر تم اس قبر کو نہیں پوجتے ہو تو اس پہ تھوکو، تو وہ نہیں تھوک سکتا۔ تو یہ لوگ چونکہ گائے کی محبت میں مشغول تھے تو انہوں نے گپ شپ کی بات لے لی۔ کبھی کہتے ہیں تتخذنا ہزوا، یار ہمارے ساتھ تم گپ لگاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رسول نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، خدا نہ کرے کہ میں جاہلوں کی باتیں کروں، میں گپ لگاتا ہوں۔ پھر پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ہمیں اس کی عمر بتا دی جائے، کتنی عمر کی گائے ہم ذبح کریں۔ یہ نہ کرنے کے بہانے ہیں، کتنی عمر والی ہونی چاہیے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا پھر کہا کہ بھئی ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ اس کا رنگ کیا ہے، کس رنگ کی گائے کو ہم ذبح کریں۔ جب وہ بتا دیا گیا تو پھر کہا کہ بھئی اب کچھ نہ کچھ ہمیں ہدایت مل جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہرحال یہ ایک اور قول ہے۔ ایک قول وہ ہے جو میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ یہود کی کتاب ہے ان تورات کے اندر باب الاستثناء کے اندر ایک پیراگراف میں نے تمہارے سامنے پیش کیا تھا کہ یہود کی کتاب میں باب الاستثناء میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کے ہاں یہ قانون تھا کہ جب دو گاؤں کے بیچ میں کوئی آدمی قتل ہو جائے، جس طرح کہ مسلمانوں کے اندر بھی قسامے کا قانون ہے، لیکن وہاں اس طرح تھا کہ جب دو گاؤں کے بیچ میں کسی کو مار دیا جاتا ہے تو علاقے کو ناپ دیا جاتا ہے کہ اس گاؤں کے قریب آدمی مرا ہے یا اس گاؤں کے قریب آدمی قتل ہوا ہے۔ جس گاؤں کے قریب ہو یا دونوں کے بیچ میں ہو تو ان گاؤں والوں سے 50 آدمی چن لیے جاتے ہیں اور ان سے قسم لی جاتی ہے کہ تم قسم کھاؤ کہ اس آدمی کے قتل میں نہ ہم شریک ہیں، نہ ہمیں کوئی پتہ ہے، نہ ہمیں کوئی سراغ معلوم ہے، نہ ہم اس میں کچھ سروکار رکھتے ہیں۔ تو یہی یہود کے باب الاستثناء میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ہاں قسامت کی قانون ایسا تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو وہاں ایک گائے کو ذبح کر کے گائے کے خون کو اس مردہ کی لاش پر پھینک دیا جاتا تھا، یا ان کے کپڑے اس خون کے ساتھ رنگے جاتے تھے، اور پھر 50 آدمیوں کو یا کچھ لوگوں کو لا کر اس گائے کے قربانی کے اوپر قسم اٹھاتے تھے کہ ہمیں اس قتل کا کوئی پتہ نہیں۔ تو بہرحال جس بھی طریقے سے ہوا ہو، میں نے تمہیں سارے طریقے بتا دیے، اب اللہ ہی کو علم ہے کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے، اس لیے کہ میں نے تمہیں ایک بات پہلے سی بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اور ان کے جو پکے ساتھی تھے اور ان کے جو اہل بیت تھے اور ان کے جو صحابہ تھے، وہ جس وقت تک زندہ رہے اور حکومت صحیح چلتی رہی، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت ہوتی رہی۔ لیکن جب حکومتیں بدلتے ہوئے اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے دوستوں اور محبوب صحابہ کے ہاتھوں سے حکومت نکل گئی اور گندے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومتیں آ گئیں، تو مجوسیوں نے، آتش پرستوں نے، یہود اور نصارہ کے آلائے کار بن کر ہمارے قرآن اور سنت کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تشریح لا کر انہوں نے دی تھی اس کو گڈمڈ کر دیا۔ شیعوں کے لیے اپنی روایات بنا ڈالی، سنیوں کے لیے اپنی روایات بنا ڈالی، اور ہر گروہ کے لیے اتنے روایتیں بن گئیں۔ شیعوں کے لیے
چونکہ پتہ تھا کہ شیعہ لوگ اپنے ائمہ اور اہل بیت کے عاشق ہیں، تو ان کے لیے روایات ایسی بنا دی کہ فلان نے کہا ہے، فلان نے کہا، اس نے فلان سے سنا، اور اس نے بھائی جان امام وقت سے سنا۔ خصوصاً امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک زیادہ تر سندیں پہنچ جاتی ہیں۔ اور سنیوں کے بارے میں چونکہ سنیوں کی محبت صحابہ کرام کے ساتھ تھی، تو ان کی سندیں پہنچا کر کسی صحابی کے اوپر، صحابی سے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہنچا دی۔ یہاں ایسی روایتیں بنا ڈالیں کہ یہاں ایسا دین بنا دیا جو پوری زندگی ساری 1300 سال کے اندر سنی سوسائٹی ایک جگہ، ایک مکتب فکر اور ایک قرآن اور کسی ایک بات پر ان کی کا وحدت ہونا، ان کا اتفاق ہونا ناممکن قرار پایا۔ وہاں شیعوں کو ایسی باتیں سنا دی گئیں، ایسا کہو کہ ایسے داستانیں بنا دی گئیں، اور جی حسین کو ایسا شہید کیا گیا، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، فلان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، صحابہ نے یہ ظلم کیا، عمر فاروق نے آگ اٹھا کر بندوں کو لے جا کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر حملہ کر کے ان کے دروازے کو توڑ دیا، اور دروازہ گرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گرا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچہ ضائع ہو گیا اور اسی سے وہ مر گئی۔ اب کوئی اہل بیت کا عاشق ایسی داستان سن کر عمر فاروق پر کیسے وہ رحمت کی دعا کرے گا؟ ظاہر بات ہے یہ روایتیں اس لیے بنا دی گئیں تاکہ وہ ان کے دشمن ہو جائیں، یہ روایتیں اس لیے بنا دی گئیں تاکہ یہ ان کے دشمن ہو جائیں۔ اور یہ 1300 سال ہو گئے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں، انگریز ہم سے مزے اڑاتا ہے، ساری دنیا مزے لے جاتا ہے، ہمارے سارے جتنے ہمارے کوئلے کے کان ہے، ہمارے سونے کے کان ہیں، ہمارے معدنیات ہے، ہمارے سمندر ہیں، ہمارے سونے ہیں، ہماری جتنی قیمتی چیزیں ہیں وہ سارا کا سارا یورپ لے کر گیا۔ ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس روایت میں یہ آیا ہے، فلان روایت میں یہ آیا ہے، یہ اہل بیت کا دشمن ہے، یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، یہ ائمہ کا دشمن ہے۔ بس ان چیزوں میں ہمیں گرا دیا۔ اور وہ قرآن جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ تفسیر جو سارے صحابہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے پڑھتے تھے اور آپس میں گل مل کر محبت سے رہتے تھے، وہ ہم سے غائب کیا گیا، اور ہمارے سامنے وہ تشریحات لائی گئیں کہ ایک آیت پڑھتے ہیں اور 1 گھنٹہ اس پر ہم کہتے ہیں کہ فلان نے یہ کہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ گائے اس لیے ذبح ہو گئی، دوسرا قول یہ ہے کہ گائے اس لیے ذبح ہو گئی، تیسرا قول یہ ہے کہ گائے اس لیے ذبح ہو گئی۔ ایک گائے کے لیے 4 اقوال ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس گائے کو اس لیے ذبح کروانے کا حکم دیا گیا تھا کہ یہ لوگ گائے کو مقدس مانتے تھے اور ان کے دلوں سے اس میں نفرت دیکھتے تھے، یا اس لیے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا کہ اس پر قسامہ ہو جائے اور اس کی قربانی کی جائے، یا اس لیے ذبح کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے مردے کو زندہ کیا جائے؟ یہ پتہ اب ہو کسی سنی اور کسی شیعہ اور کسی مسلمان کو نہیں۔ سارے جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک قول میں یہ آیا ہے، ایک قول میں یہ آیا ہے، دنیا مشکوک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم لوگوں نے قتل کیا ایک آدمی کو، ایک انسان کو تم لوگوں نے قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر ایک دوسرے پر ڈالتے گئے تم لوگوں نے پھر اس قتل کے الزام کو ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم لوگوں نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم لوگ مختلف ہو گئے اس کے بارے میں، ایک دوسرے پر ڈالتے گئے۔
अब आगे जो बात है ये जुमला मोतरज़ा है, वल्लाहु मुखरिजुन, अल्लाह ताला निकालने वाला है, मा उन चीजों को, कुंतुम तक्तुमून, जिसको तुम लोग छिपाते हो। अल्लाह फरमाते हैं तुम तो इस कातिल को छुपाने की कोशिश करते थे, तुम्हारा मकसद ये था कि इसका कातिल मालूम ना हो सके, मगर अल्लाह ताला तो जो चाहता है वो निकालता है, वो तो छुपी बातों का माहिर है, सब कुछ को जानता है। फकुलना, पस हमने कहा, इजरिबू हो, मारो इस मुर्दे को, बेबाज़हा, इसके बाज हिस्से पर। इसमें भी दो तवजीहात हैं। पहली बात, बेबाज़हा, कुछ मुहक्किकीन फरमाते हैं कि इस मुर्दे को अपने बाज हिस्से के साथ मारो, यानी मुर्दे का हाथ उठा करके मुर्दे पर यूं लगाओ तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि नहीं, बेबाज़हा के अंदर जमीर गाय की तरफ है। बेबाज़हा, गाय का गोश्त उठा करके मुर्दे को थोड़ा सा मारो, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। एक तवजीह ये है। एक तीसरी तवजीह है जो सबसे जबरदस्त है, वो ये है, फकुलना, तो हमने कहा, इजरिबू हो, मारो इसको, इस मुर्दे को मारो, बेबाज़हा, इस गाय के कुछ हिस्से पर, यानी वो जो मैंने बात बताई थी यहूद के अंदर कि गाय का खून उठा करके मुर्दे के ऊपर छिड़का जाता था, इसको उस पर छिड़को। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह ताला इसी तरह जिंदा करता है मुर्दों को। अब इसको जिंदा करने के माने में यह माना नहीं है कि यह मुर्दा जिंदा हो जाएगा। इसका मकसद मुहक्किकीन ने यह लिया है। देखो, मैंने तीन किस्म के मकसद इसके बयान किए। एक ये कि इंसान ये मुर्दे के अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को उठा करके मुर्दे को मारो, मिसाल हाथ को पेट के साथ मारो, पैर को पैर के साथ मारो, तो यह जिंदा हो जाएगा और अपने मुर्दे का पता बता देगा। एक कौल यह है। दूसरा कौल यह है कि गाय के गोश्त को उठा करके मुर्दे के साथ चिपका दो, मुर्दा जिंदा हो जाएगा और पता बता देगा कि मुझे फलान ने कत्ल किया है। ये दो बातें हैं। तीसरी बात एक और है जो इंतहाई तहकीकी बात है और अच्छी बात है, वो ये है कि जो मैंने किताबुल इस्तिस्ना, बाबुल इस्तिस्ना तौरात से जो किस्सा पैराग्राफ मैंने सुनाया कि उनके यहां ये कानून था कि तुम लोग गाय को ज़बा करके उसके खून के साथ मुर्दे को रंगीन करो। फकुलना, तो हमने कहा, इजरिबू हो, मारो इस मुर्दे को, बेबाज़हा, इस गाय के बाज पर, यानी बाज हिस्से पर। गाय का बाज हिस्सा तो खून भी है। तो क्या हो जाएगा? कहते हैं कि जब ये उस पर मारोगे और फिर आकर के तुम कसामत करोगे तो लोग झूठी कस्में नहीं खाते, अल्लाह से डरते हैं, सच्ची कस्में खाते हैं। तुम लोग फिर कसामत करो तो मुर्दे का पता, कातिल का पता चल जाएगा। ये नहीं कि मुर्दा जिंदा हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। तुम जब कस्मों के अंदर झूठी कस्में नहीं उठाओगे तो खुद ब खुद कातिल सामने आ जाएगा। वो कैसे? मिसाल के तौर पर गांव वालों को तो पता होता है, किसी गांव में आदमी मरा, गांव वालों को जरूर पता होता है कि इसकी किसके साथ दुश्मनी थी। दौलत के लिए मारा गया, बेटी की वजह से मारा गया, लड़ाई की वजह से मारा गया। तो वो जब गलत कस्में नहीं उठाते हैं तो उनमें से खामखा जरूर व जरूर एक आदमी कसम जाने से रुक जाता है और वो कहता है कि नहीं जी, मैं तो कसम नहीं खा सकता हूं, हकीकत यह है कि हमारे इलाके में फलान ने इसको कत्ल किया है। तो जब कातिल मालूम होगा तो इससे अल्लाह लोगों को जिंदगी कैसे बख्शता है? ये ऐसे बख्शता है जिस तरह कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, वलकुम फिल क़िसास हयातुन, तुम्हारे लिए बदला लेने में, क़िसास लेने में जिंदगी है। मिसाल के तौर पे एक आदमी लगा, उसने दूसरे आदमी को कत्ल किया,
جب اس کا قاتل معلوم ہوا اور اس قاتل کو قتل کیا گیا تو اس کا مقصد یہ ہے ساری دنیا زندہ ہو گئی. کیا معنی؟ اب آئندہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا, لوگ زندہ رہیں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, تمہاری لیے بدلہ لینے کے اندر زندگی ہے. جب لوگ قتل کے مقدمے میں قتل ہو جاتے ہیں تو پھر آئندہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا, لوگ زندہ رہ جاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں فرمایا ہے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. 32 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ فرض کیا تھا کہ جس نے کسی دوسرے انسان کو بغیر کسی قصاص میں یا فساد فی الارض کے علاوہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو گویا کہ ساری دنیا کی انسانیت کو قتل کیا. اور اگر کسی نے کسی کو زندگی بخشی, قتل سے بچا لیا, تو اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس خون کے ذریعے اس مردے کو مارو, یعنی قسمیں صحیح طریقے سے کرو. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ, اسی طرح اللہ زندگی دیتے ہیں مردوں کو. یعنی چونکہ قاتل معلوم ہو کر کے اس سے قصاص لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو زندہ کرے گا. کیا معنی؟ جہاں قصاص اور پانسی کا قانون ہوتا ہے وہاں پھر لوگ قتل نہیں کر سکتے, گویا کہ سارے لوگ زندہ ہو گئے. اب اگر کہاں کسی جگہ میں قتل قصاص کا قانون نہیں ہو تو لوگ مار دیتے ہیں, ایک کو مارو, دوسری کو مارو, تیسری کو مارو, چوتھی, ساری دنیا مر جاتی ہے ایک دوسرے کو مار کر. لیکن جب قصاص کا قانون ہوتا ہے تو سارے لوگ زندہ رہ جاتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ, اسی طرح اللہ زندہ کرتے ہیں مردوں کو. چونکہ یہ توجیہ اس لیے ٹھیک ہے کہ ہر جگہ گوشت کے ٹکڑے سے مردے زندہ نہیں ہوتے, اور یہاں اللہ نے زندہ ہونا لکھا ہے تو چونکہ اس سے مراد قصاص ہے. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم عقل سے کام لو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں عقل کا کام ہے. لہٰذا جو مولوی کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ عقل کا کوئی تعلق نہیں تو وہ سارے جاہل ہیں اور وہ اپنے عوام کو جاہل بنا دیتے ہیں. عوام جب تک جاہل نہ ہوں گے اس پر تم کھیل نہیں سکو گے. تو لہٰذا پہلے مولویوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ دین الگ چیز ہے, عقل الگ چیز ہے. اب جو آدمی کسی دینی ادارے میں, مسجد میں, کسی مولوی اور کسی شیخ کے پاس جو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے عقل کو گھر میں رکھ دیتا ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہاں عقل کا کام نہیں. تو پھر وہاں پیر اور مولوی صاحب اس کا وہ درگت بناتا ہے کہ اس کے جیب پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے, اس کی بیوی پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے, اس لیے کہ عقل تو اس کے پاس ہے نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ان باتوں پر غور نہیں کرتی, کوئی امام صاحب نے فرمایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. بس اتنا ہی کافی ہوگا میرے خیال میں, بحث لمبی ہو گئی. کتنا ٹائم ہو گیا؟ بس کافی ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, جب تم لوگوں نے قتل کیا ایک نفس کو, فَدَارَأْتُمْ فِيهَا, پھر تم لوگوں کا اختلاف ہوا اس کے بارے میں, یا یہ تدارا تم سے نکلا ہے, فَدَارَأْتُمْ فِيهَا, پھر تم لوگ ایک دوسرے پر اس قتل کو ڈالتے رہے. واللہ مخرجن, اللہ نکالنے والا تھا, ما اس چیز کو کنتم تکتمون, جس کو تم رکھنا چاہتے تھے, جس کو تم چھپانا چاہتے تھے اس کو اللہ نے نکالنا چاہا. فقلنا, تو ہم نے کہا, اضربوہ, مارو اس مردے کو, ببعضہا, اس گائے کے بعض حصے پر, کذالک یحیی اللہ الموتیٰ, اس طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. ویریکم آیاتہ, اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں.
لعلکم تعقلون، اس لیے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین تمام سننے والوں کو قرآن کریم اور سنت صحیحہ کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اس ملائے ہوئے ملاوٹی دین سے روگردان کر کے ہمیں صحیح سمت، صحیح قرآن اور سنت کا عادی اور عاشق بنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ساری دنیا کے اوپر اس کا قانون لاگو فرما۔ پروردگار عالم مسلمانوں کو اس قرآن اور سنت کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم پر اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔